قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء غنيمة باردة. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کے ہر موقع پر اول وقت میں مسجد میں آنے اور اس کا جو بھی اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ قریش کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کو کہتے ہیں قریش۔ یہ قریش خاندان ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی ذکر فرمایا قرآن میں۔ کفار قریش گرمی اور سردی میں مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے، جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں آج کل ہم بھی سفر کرتے ہیں۔ مکے میں رہنے والے کفار قریش سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سردی کے زمانے میں کفار قریش یمن جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاقہ گرم رہتا تھا۔ گرمی میں شام کو جاتے جس کو سیریا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا مقام رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسم کا تذکرہ فرمایا۔ عموماً ہوتا ایسے ہے، اگر ہم بچوں سے کسی سے پوچھیں ویدر کتنے قسم کا ہوتا ہے تو 4 بولتے ہیں: ونٹر، رینی، سمر۔ لیکن علماء سلف کی کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسم 4 طرح کے نہیں ہوتے، موسم 2 طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمر، دوسرا ہے ونٹر۔ اسی بات کو علماء نے راجح قرار دیا ہے۔ یہی 2 موسم ہیں جس میں اور 2 موسم بھی ضم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گرمی کا تذکرہ بھی فرمایا، سردی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اور کائنات میں جو بھی موسم آتا ہے موسم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ دن اور رات کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ دن کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب العالمین ہے، رات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، گرمی وہی پیدا کرتا ہے، سردی وہی پیدا کرتا ہے، موسم اگر بارش کا ہوتا ہے تو وہی مکمل طور پر بساتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو ہلکے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، سردی کے دن آ جاتے ہیں تو موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر کسی نے کہا گزے سردی کے دن عزت کے دن ہے، آدمی کپڑے پہنتا ہے۔ اور دیکھتے فیشن کے طور پر ہمارے معاشرے میں بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے غیر مسلم عورتوں کو بھی بارش ہو گئی تو بھی سر پہ اوڑھ لیتے، سردی کی دن ہے تو زیادہ کپڑے پہن لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں موسموں کو پیدا فرماتا ہے وہیں موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی۔ معزز حاضرین، موسم یہ بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے۔ ایسے سنتے ہوں گے آپ، کبھی نیوز میں بتاتا ہے 5 دن بارش ہوتی ہے، ہم اس کو سچا مان لیتے ہیں، حالانکہ بارش کو بھیجنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر اگر آپ کو کئی معلومات حاصل ہو گئے تو وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے گرمی کہاں بھیجنا، سردی کہاں بھیجنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اگر ٹھنڈا بناتا تب بھی انسان مشکل میں پڑ جاتا۔ ذرا بتائیے، اگر سال کے 12 مہینے ونٹر ہوتا تو ہم کپڑے کیسے سکھاتے؟ اگر گرمی ہی آ جاتی تو ہم جو دوسری نعمتیں کیسے کھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے، اس نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، گرمی کو پیدا فرمایا، سردی کو پیدا فرمایا۔ اور جب ایک عام انسان ان تمام کو دیکھتا ہے تو اسے ایک حادثہ تصور کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ نومبر آ گئی تو سردی آ جاتی، جنوری تک رہتی،
سردی چلے جاتی، ایک مومن ایسا نہیں سوچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا، دیکھو یہ سردی جو آتی ہے ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم جو ہے، یہ گرمی کے بعض حصے سے اللہ کے بارے میں شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جب جہنم سانس چھوڑتی ہے دنیا میں گرمی آتی ہے، اور جب سانس لیتی ہے دنیا میں سردی آتی ہے، لہٰذا معلوم ہوا یہ ہمارے گرمی کا تعلق بھی جہنم سے ہے، یہ ہمارے سردی کا تعلق بھی جہنم سے ہے۔ آپ اس کو ایک حادثہ تصور نہ کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں الشتاء نصف السنۃ والصیف نصفها، کہا یہ سال کے 12 مہینے آدھا مہینہ سمر رہتا ہے تو آدھا سال ٹھنڈی رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ سردی کے بارے میں ہم بولتے ہیں گنیشا کے دنوں میں بارش ہوتی، دیپاولی کے دنوں میں سردی آتی، یہ بولنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلیوں کی طرف پلٹ کر بیٹھے، بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا، کہا جو یہ کہتا ہے کہ بارش کو بھیجنے والا اللہ ہے تو وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ سردی ستاروں کی طرف سے ہوتی ہے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے، گویا وہ ستاروں پر ایمان لاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سردی کا آنا اس کا تعلق کسی ستارے سے نہیں، کسی غیر مسلم کے تہوار سے نہیں ہے، یہ کائنات میں رد و بدل جو ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے مکمل طور پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جہاں گرمی کو پیدا فرماتا ہے وہاں سردی کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے گرمی کے دنوں میں ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ گرمی کا احساس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سردی کو جہاں پیدا فرمایا سردی کے موسم میں کپڑے پیدا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سردی کے دن آ گئے تو پلیٹ فارم پر لوگ جرکن، ٹوپ، اس طریقے سے ساکس وغیرہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ونٹر جب ہمارے اوپر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سردی کو پیدا فرمایا وہیں اللہ تبارک و تعالی سردی میں اپنے بندوں پر بہت سارے انعامات کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لباس پیدا فرمایا جس کے ذریعے ہم سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے لوگوں کو جو لوگ اوپر جرکن یا جیکٹ نہیں پہنتے اندر انر پہن لیتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی نے لباس پیدا فرمایا تاکہ تم اس کے ذریعے سردی کا مقابلہ کر سکو، گرمی کا مقابلہ کر سکو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ان دنوں میں جرکن اور اسی طریقے سے سوٹر، ٹوپ، مفلر، یہ سب ساری چیزیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور اس کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ جانوروں کے چمڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جانور بھی ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئے نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہمارے اوپر نعمت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جرکن، یہ گرمی کا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے انعامات ہیں اللہ نے ہم سب پر کیے۔ اور اس سے ہٹ کر ذرا سردی کے ان دنوں میں فٹ پاتھ پر ٹھٹرتے ہوئے سردی سے لوگوں کو بھی ذرا یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گھر دیا، سردی سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر یہ گھر نہ ہوتا تو ہم بھی پلیٹ فارم پر جو ہے گرمی سردی سے ٹھٹر جاتے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں گرم پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے خطبے کا ایک پیغام آپ کو یہ ہے، جن مساجد میں گیزر ہیٹر کچھ بھی نہیں ہے، مالداروں کو چاہیے کہ وہ گیزر کے ذریعے ہیٹر کے مسجدوں میں مصلیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ آپ جانتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک مدرسے میں 700 800 1000 بچے پڑھتے ہیں، وہاں گیزر ہیٹر کا انتظام نہیں ہوتا، لہذا مالداروں کو چاہیے کہ وہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہیٹر کا، گیزر کا مکمل طور پر استعمال کریں۔ یہ گرم پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خود بنگلور کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں دن میں اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو کیسا اثر ہوتا ہے، اور گرم پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے بڑی نعمت ہے۔ ایک قول ہے مجاہد رحمہ اللہ کا، انہوں نے یہ کہا گرم پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ
یہ نسبت مجاہد رحمہ اللہ کی طرف ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا پانی ہے، اگر آپ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ٹھنڈی کے دنوں میں گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہی وہ پانی ہے، بس اس کو گرم کر دیا گیا. اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت، ہمارے گھروں میں حمام میں لگے ہوئے گیزر ہیں. آپ کو معلوم ہے 20 سال پہلے اگر پانی گرم کرنا ہوتا، گیس نہیں، مائیں پھونکتی تھی چولہا، پورے دھواں اوپر اڑتا تھا، اس میں راکھ اوپر اڑتی تھی. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے گیزر لگا ہوا ہے، 2 منٹ پہلے آن کرو اور مکمل طور پر گرم پانی استعمال کرو. یہ گیزر، یہ ہیٹر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ گیزر و یہ ہیٹر آپ کے گھر میں ہے نا، اس کے شکر کا تقاضا یہ کہ آپ ٹھنڈی کے دنوں میں صبح میں اٹھو، گرم پانی سے وضو کرو، تہجد پڑھو، نماز فجر کے لیے مسجد جاؤ. اگر آپ اپنے گھر میں ہیٹر گیزر لگا لیتے، اگر تہجد نہیں پڑھتے، نماز فجر نہیں پڑھتے، تو آپ ان نعمتوں کا جو ہے ناشکری ادا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہمیں ٹھنڈی کے دنوں میں گرم پانی سے وضو کرنا تو چاہیے، مگر علماء نے یہ بھی بتایا بعض لوگ سردی کے زمانے میں پانی ٹھنڈا رہتا بولتے برابر وضو بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جن کے ایڑیاں سوکھی تھیں. آپ نے فرمایا جتنا حصہ سوکھا ہے جہنم میں جائے گا. تو سردی کے ڈر سے آپ اپنے اعضاء کو رگڑ کر دھونا ہرگز نہ بھولیں، آپ اچھی طرح دھویں. اور اسی طرح بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی وہاں تیمم کرنے کے لیے رہتا ہے، حالانکہ پانی بھی موجود ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے بول کے نماز چل جاتی ہے بول کے جلدی 2 مار کے نماز میں کھڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تیمم کرنا ہے لیکن اس کے لیے مناسب وقت بھی ہے. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ تیمم ہے. مثال طور پر آپ پانی نہیں پا سکتے، تیمم کرو. اور اسی طریقے سے پانی رکھ کر بھی کبھی استعمال کرنے ہمنا نہیں ہوتا. مثلا آدمی بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، گرم پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتا، اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بتایا، عمار تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، زمین پر مارنے کے بعد اس میں پھونکو، اس کے بعد چہرے کا مسح کر کے ہاتھوں کا مسح کرو. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جیسے تیمم یہ وضو کا بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے. مثلا کیسے؟ ایک آدمی بیمار ہے، جنوبی کی حالت میں ہو گیا ہے، اب وہ نہائے تو بیمار پڑ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، تیمم غسل کا بدل بن سکتا ہے. اور ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، غیر عالموں سے مسئلہ نہیں پوچھنا، علماء سے پوچھنا چاہیے. دیکھیے غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ تھی، اور سنیے واقعہ ہے، حضرت صحابہ کرام ذرا مسائل کو سمجھانے میں غلطی کر لیے تو اللہ کی نبی نے کیسے ان کو تنبیہ فرمائی. غزوہ ذات السلاسل، اس میں ایک صحابی کو سر میں مار لگ گیا، رات میں سوئے تو کیا ہوا، ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا مجھے نہانا ہے یا جو ہے تیمم کر لینا ہے. صحابہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا تم پر غسل کرنا واجب ہے، ٹھنڈی راتوں میں سر کا مار لگا ہوا ہے، جا کے غسل کرتے ہی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتقال کی خبر پہنچی، آپ نے فرمایا تم نے ان کو مارا، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے. دیکھو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جو مسئلہ علماء بتاتے وہی صحیح ہوتا ہے. غیر علماء سے اگر آپ پوچھیں گے تو مکمل طور پر اس سے آپ مطلب گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ونٹر کے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ایک بڑی نعمت ساکس کا استعمال، جسے موزے بولتے ہیں، ساکس کا استعمال یہ بہت بڑی نعمت ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں 13 صحابہ سے ساکس پر مسح کرنا ثابت ہے. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ مسح کب کرتے، مطلب موزے ساکس کب پہنتے، شادی میں جانا ہے یا نہیں تو کہیں انٹرویو جانا ہے. ان ٹھنڈی کے دنوں میں بار بار پیر دھونے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ ساکس بھی پہن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ بتایا، آپ سب سے پہلے وضو کرو،
پیر تک دھو لو. جب آپ کا پیر سوکھا ہو جاتا ہے تو وضو کی حالت میں آپ ساکس پہن لو. مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں تک آپ ماشاءاللہ ساکس پر مسح کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری، اس شریعت میں کتنی آسانی ہے. مثلا دیکھیے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پیر دھونا مشکل ہو جاتا ہے، حمام میں بھی نہیں جا سکتے، پیر اوپر اٹھا بھی نہیں سکتے. سفر میں نکلنے سے پہلے حالت وضو میں اگر آپ ساکس پہن لیتے ہیں، پورا وضو کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ مسح کر لیجئے. مسح کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ساکس کے نیچے مسح کیا جائے، مگر شریعت کہتی ہے کہ اوپر مسح کیا جائے. مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انگلیوں سے ایسے اس کے اوپر پھیریں. یہ بھی مکمل طور پر کر سکتے ہیں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ساکس کے استعمال میں ایک چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں میلے ساکس پہن کر مسجد میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، مسجد میں لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی مسلمان اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. آج کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں لوگ مسجد کے بیت الخلا میں بیڑی سگریٹ پیتے، پان کھا کے تھوکتے ہیں اور یہاں آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ میلے ساکس پہن کر مسجد میں آتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی زیب نہیں دیتا، کسی اور کے لیے بھی مکمل طور پر زیب نہیں دیتا. ونٹر کے اس موقع پر اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ سردی کے دنوں میں گرم غذائیں پیدا فرماتا. ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے ٹھنڈی غذائیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، ہر ایک آدمی اپنے جسم کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے اس استعمال پر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں بیلنس کیسے تھا. آپ کھجور کھاتے، ساتھ میں کنکڑی کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھجور گرم ہے اور وہ کنکڑی سرد ہے. یہ کھجور کی گرمی جو ہوتی ہے، یہ کنکڑی کی سردی اس کو مار دیتی ہے، اور کنکڑی کے اندر جو سردی ہے، کھجور کی گرمی اس کو مار دیتی ہے. لہٰذا ان دنوں میں ہماری غذاؤں میں بیلنس ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے سوپ پی لیتے ہیں، بعض لوگ شیخ کباب فل کھا لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے فل کافی پی لیتے ہیں. پیٹ گرم ہوتا ہے، بعد میں لوز موشن شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے موقع پر کیسی کھانا، کیسی غذا کھانا، مکمل طور پر اس کی طرف بھی توجہ دلایا. اور اسی طریقے سے یہ سردی جب آتی ہے تو ہمیں ایک نعمت ہے، کیا؟ دن چھوٹا رات لمبی. اب دیکھیے رات میں 9 بجے نماز سب ختم ہو جاتی ہے، بلکہ 7:45 بجے ہی اذان ہو جاتی ہے، 8 بجے نماز ختم ہو جاتی ہے. 8 بجے اگر آپ 9 بجے بھی کھا لیے، صبح 6 مطلب 5:30 تک بھی آپ آرام سے سوتے ہیں. راتوں کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ سردی جب آتی ہے نا، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. کیا کیا فائدے علماء نے بتائے؟ کہا سردی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے رات میں جسم کو آرام ملتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے. گرمی کے دنوں میں آپ دیکھتے 11 بجے سوتے، 3:30 4 بجے اٹھ جانا پڑتا. یہ لمبی راتیں ہمارے جسم کو آرام دیتی ہیں. یہ نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا نیند کی قدر پوچھنا تو ان لوگوں سے پوچھو جو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور یہ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور اس طریقے سے سردی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اطباء اور محققین کہتے ہیں گرمی کے دنوں میں انسان کو زیادہ کھانا نہیں ہوتا، انسان چھاچھ پی لیتا، دہی پی لیتا، کچھ نہ کچھ کھا لیتا. لیکن سردی کے دنوں میں انسان زیادہ کھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سردی کا مقابلہ کرنا ہے. اگر سردی کے زمانے میں اگر آپ اچھا نہیں کھائیں، آج جو ہے سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے سردی کے فوائد میں ایک فائدہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، انسان کا جسم جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے. سردی کا مقابلہ کرتے کرتے موٹے لوگوں کے لیے سردی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے جم کو جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے چربی نکالنے کی ضرورت نہیں. یہ سردی کے دن جب آتے ہیں تو موٹا انسان بھی دبلا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ سردی کے فوائد میں چیز آپ دیکھیں گے، صبح لے کر بھاجی وغیرہ کچھ بھی رکھ دیجئے، شام تک تر و تازہ رہتی ہے. یہ پھولوں پر، درختوں پر جو شبنم اترتی ہے نا،
اس کا بھی علماء نے مکمل طور پر جو ہے فائدہ بتایا. اور سردی کے ان دنوں میں اور ایک بڑا فائدہ علماء نے یہی بتایا، سردی کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان اپنے گھر میں زیادہ رہتا ہے. جب گھر میں زیادہ رہتا ہے تو گھر والوں کے لیے وقت دینا مکمل طور پر آسان رہ جاتا ہے. یہ سردی کے کچھ فائدے تھے. اس سردی میں نقصانات بھی ہیں، ہم آپ کے سامنے آگے بتائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ، یہ دیکھو کوئی بھی آدمی ذمہ دار ہوتا ہے نا، اپنی رعایا کا اور دوسرے سارے مخلوق کا جو ہے تکلیف کا احساس کرنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ونٹر آ جاتا تو کیا کرتے، لکھتے اپنے گورنروں کو، عربی عبارت یہ ہے، بولتے لوگو ونٹر آ چکا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، ونٹر تمہارا دشمن ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، چمڑے کے لباس لے لو، ساکس پہن لو، جورب پہن لو. یہ ساکس میں بھی اور جورب میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. ساکس جو ہوتا ہے وہ کپڑے کا ہوتا ہے، جورب جو بولتے ہیں وہ چمڑے کا ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے لوگو سردی کا زمانہ آ چکا ہے، اس کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر لو، موٹے موٹے کپڑے پہن کر رہو. یہ جملہ دیکھو، یہ جملہ آج کا ڈاکٹر بھی نہیں بولتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. کہا فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوٌ سَرِيعٌ دُخُولُهُ بَعِيدٌ خُرُوجُهُ. کہا یہ سردی ایسی دشمن ہے جو انسان کے جسم میں جلد داخل ہو جاتی ہے اور دیر سے نکلتی ہے. آپ دیکھیں گے موسم سرما میں کہیں پکڑ لیتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ درد پورے ونٹر میں رہ کر گرما تک بھی مکمل طور پر رہتا ہے. لہذا جہاں تک ہو سکے یہ سردی کے نقصانات کو اپنے جسم میں مکمل طور پر داخل نہ ہونے دینا چاہیے. معزز حاضرین، یہ سردی جب آتی ہے ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کو بولتے اپنے کانوں کی حفاظت کرو تو بولتے کیا نوجوان ہونا میں کیا حفاظت کرنا سمیں. جیسے بولتے لوگ اپنی جوانی میں اپنی صحت کی حفاظت نہ کرے تو بڑھاپے میں اس کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اور سردی کا سب سے زیادہ اثر اگر ہوتا ہے تو بچوں پر ہوتا ہے. بچوں کے اندر چونکہ ڈیفنس کی طاقت کم ہوتی ہے اسی لیے زیادہ اس پر اثر پڑتا ہے. لہذا ہمارے بچے بھی اللہ ان پر رحم کرے. سردی کے دنوں میں باہر نکلتے ہیں، بچے کو ماں باپ کو بولتے آئس کریم دلاؤ، یعنی تو جو ہے ڈرنکس دلاؤ. اب ہم بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی محبت پہ آ کر اپنے بچوں کو ڈرنکس بھی دلاتے، آئس کریم بھی دلاتے، دوسرے دن ہسپتال لے جانا پڑتا ہے. لہذا اپنے بچوں کو آئس کریم ٹھنڈے وغیرہ سے دور رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں بنگلور کی دعوتوں میں یہ ٹھنڈا آج کل بہت ہو چکا ہے، لہٰذا یہ ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈا پینا، آئس کریم کھانا، یہ اپنے جسم کو نقصان دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا کیا میں نے تم کو اچھا جسم نہیں دیا تھا؟ جسم کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ان چیزوں سے آپ دور رہیں. اگر آپ دور نہیں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے جواب دے کر تیار ہو جائیں. خواتین بھی ہیں، ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں کو ونٹر میں ذرہ برابر بھی سردی ہوتی ہے فوراً انگریزی علاج کی طرف چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں انگریزی طریقہ علاج بھی دنیا میں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو طریقہ علاج بتایا نا. سردی کا علاج کتنا آسان ہے، شہد کا استعمال کیجئے. آپ نے فرمایا میری امت کی شفا 3 چیزوں میں، اس میں شہد کا استعمال بھی ہے، لہذا شہد کا استعمال ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں کہا بڑھاپے اور موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آج سے 20-25 سال پہلے ہماری خواتین اپنے بچوں کو گھریلو علاج ہی کرتی تھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہسپتال لے جانا صحیح نہیں ہے. لہٰذا کیا کیجئے، اگر سردی ہو تھوڑا شہد، اس میں کلونجی کا تیل، اس میں کالی مرچ، اس میں نمک، آپ یہ سمجھ جائیں گے خطبہ حکیمی کا نہیں بلکہ علاج کا ہے. یہ اگر اس کا استعمال صبح سویرے 7 دن کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سردی مکمل طور پر کٹ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے یہ گھریلو جو نسخے ہیں اس کو جاننا ضروری. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے سردی کے دنوں میں پورے کھڑکیاں بند کر ڈالنے کے فین 5 پہ ڈال کے سو جاتے ہیں. یہ عقل دشمن لوگ کرتے ہیں ایسا. اور بچوں کو جب سلاتے آپ فین کی ہوا اگر ڈائریکٹ کان میں جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے. لہذا ان تمام کا فین کا بھی مناسب استعمال کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ سردی کا اثر زیادہ بیمار لوگوں پر بھی زیادہ ہوتا
ہوتا ہے. جیسے معمر لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 70-75 ہو جاتی ہے, سردی کا مقابلہ نہیں کر پاتے. لہٰذا اگر یہ لوگ سردی میں نہیں رہنا چاہتے, اپنے کسی رشتہ دار کی جہاں چلے جائیں جہاں موسم گرم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں شوگر کے مریضوں پر بھی جو ہے یہ سردی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ جس کے پاس رگوں میں خون برابر نہیں دوڑتا, رگوں کا پرابلم ہوتا ہے, ایسے لوگوں پر سردی کا اثر بہت جلد ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, فالج کا حملہ, لقوے کا حملہ, اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ سردی کا اثر خواتین پر بھی زیادہ پڑتا ہے. ہماری خواتین کپڑے دھوتی ہیں, ہمارے خواتین برتن دھوتی ہیں, اس کا بھی بڑا برا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نوجوان سردی کا استعمال, سردی میں مقابلہ کرنے میں بولتے ہم نوجوان ہیں, ہمارا جو ہے کیا ہوگا. لہذا نوجوانوں کو چاہیے اپنی نوجوانی کی مکمل طور پر حفاظت کریں. اور سردی کے ان دنوں میں اگر جسم کا درد ہو جائے, وہ پین کلر لینے کے بجائے آپ اس کا جو ہے مکمل طور پر استعمال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں جسم میں کسی جگہ درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھو, اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. معزز حاضرین, یہ سردی جو اب جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور سامنا کرنا بھی ہے, ذرا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سوچو. ان کے پاس نہ تو جرکن تھی, ان کے پاس نہ تو ٹوپ تھا, نہ ان کے پاس مفلر تھا, نہ ان کے پاس گیزر تھا. یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام ایسے تھے, سردی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین گرمیوں میں جہاں بدر کی جنگ لڑی, آپ نے عین گرمیوں میں فرض روزہ سفر میں توڑ کر مکے کو فتح فرمایا. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر, حضرات صحابہ کرام ایک پتھر باندھ کر خندق کھودتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ مکے مدینے کی سردی آپ برداشت نہیں کر سکتے, ایسی خطرناک سردی ہوتی ہے, 3 بلینکٹ بھی اوڑھ لیں گے نا تو نہیں ہوگی. اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کو. حرم میں جیسے ہی داخل ہوں گے, گرمی کے دنوں میں وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے, وہیں سردی کے دنوں میں وہ اے سی میں سے ماشاءاللہ گرم ہوا آتی ہے. جیسے ہی اندر چلے جاتے گرم رہتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سردی کے دنوں میں کیا ہے, بھوکے رہ کر خندق کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر, حضرات صحابہ کرام 1 پتھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے, صحابہ بھی بھوکے. اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرا نبی بھی بھوکا ہے, میرے سارے ساتھی بھوکے ہیں. فوراً یہ تڑپتا دل دے کر اپنے بیوی کے پاس گئے, جا کر کہا میرے نبی اور میرے پورے دوست اس وقت بھوکے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں جو بکری ہے اس کو ذبح کر کے گوشت کا سالن پکا کے, روٹی پکا کے نبی کو اور سردی میں خندق کھودنے والے بھوکے صحابہ کو ہم ماشاءاللہ کھانے پر بلاتے ہیں. گوشت تیار ہو گیا, سالن بھی تیار ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا یا رسول اللہ, تیار ہو چکا ہے کھانا. اللہ کے نبی نے جب یہ جابر کی زبانی سنا تو اللہ کے نبی نے خندق کھودنے والے صحابہ سے کہا, اے خندق کھودنے والے صحابہ کرام, جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر چکا ہے. کتنے خوش ہوں گے صحابہ کرام. دن راتیں گزرتی, پیٹ پر پتھر باندھے مدینے کے سردی کا مقابلہ کرتے کرتے خندق کھودتے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا تھا, جابر میں آنے تک روٹی اور گوشت جہاں رکھی ہے وہیں رہنے دو. اللہ کے نبی پورے خوشی سے صحابہ کرام جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ جابر کے گھر جا رہے ہیں جہاں ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبیوں کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین کمانڈر بھی تھے. اگر چاہتے تو اوپر جا کے بیٹھ کر بولتے سب سے پہلے مجھے لاؤ. آپ نے ویسے نہیں فرمایا. آپ نے روٹی والے کو بلایا, ادھر آؤ. سالن والے کو بلایا, ادھر آؤ. دونوں کو بازو رکھا. آپ نے روٹیوں کے جو اتڑ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور روٹی اور گوشت ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو دے جاتے. یہ نبی کے ہاتھوں معجزہ کیسے ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جتنا روٹی اور گوشت کا سالن ویسے ہی باقی, سارے صحابہ کھا گئے, نبی بھی کھا گئے. میری بیوی نے پوچھا جابر کیا ہے یہ؟ بولے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کا نتیجہ ہے. دیکھو یہ جابر کا جو تڑپتا دل تھا, ایسا ہی دل ہر مومن کا ہونا چاہیے. اور معزز حاضرین, اسی طریقے سے اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کو بھیجتے ہیں, حذیفہ جاؤ کفار قریش کس حالت میں ہے ذرا دیکھ کر آؤ. حضرت حذیفہ بن
بن یمان رضی اللہ عنہ ٹھنڈی راتوں میں بغیر مفلر کے بغیر جنکن کے نکلتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. وہاں روٹی اور گوشت میں نبی کا معجزہ. یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی ٹھنڈی ہوا میں نکلا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گرم حمام میں ہوں. یہ اللہ کے نبی کا دیکھو یہ صحابہ کرام کا کرامت. جب جا کر خبر آ کر واپس لا چکے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ٹھنڈی سے ٹھٹر رہے تھے. آپ نے پوچھا حذیفہ تمہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ حذیفہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جرکن جو پہنے ہوئے تھے آپ نے اپنے بدن سے اس کو نکال کر حذیفہ کو پہنا دیا. قربان جاؤ نبی کی اس اخلاق پر. ایک صحابی کو ٹھنڈی میں ٹھٹر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیسا اپنے جرکن بھی مکمل طور پر قربان کر دیتے ہیں. معزز حاضرین حضرت صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا مگر جن نعمتوں میں ہم پل بڑھ رہے ہیں اتنی نعمتیں ان کو ملتی نہیں تھی. حضرت صحابہ کرام کیا کرتے ٹھنڈی میں اشعار پڑھتے پڑھتے پیٹ پر پتھر باندھتے باندھتے جو ہے کیا کرتے تھے خندق کھودتے تھے. آج ہمارے گھروں میں گیزر بھی ہے آج ہمارے گھروں میں ہیٹر بھی ہے. اتنے گرم پانی کا استعمال کر کے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں نہیں آتے ذرے ہمیں اپنے ایمان کو مکمل طور پر ٹٹولنا چاہیے. معزز حاضرین سردی کا زمانہ آتا ہم کیا کرتے سست ہو جاتے. ہمارے اسلاف ویسے نہیں تھے. سردی کا زمانہ آتا صحابہ کے خوشی کی انتہا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول آگے آتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ ونٹر آتا ہے نا موسم سرما کے دن آتے ہیں یہ عبادت کرنے والوں کو ثواب لوٹنے کے دن ہیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب ونٹر آتا تو بولتے اے موسم سرما تیرا آنا ویلکم ہو. ویلکم کرتے بولتے جب تو آتا ہے ہمارے درمیان میں برکت آسمان سے اترتی ہے اور اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں. کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھے. اور ونٹر کے ان دنوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ بندے روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نصرت کو پالے سکیں. وہ نوجوان جو ٹھنڈی کی ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں گانے سنتے ہیں ٹک ٹاک دیکھتے ہیں رات بھر سیریل دیکھتے فیس بک میں عشق لڑاتے ہیں ان کے لیے یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے کتنی اچھی بات کہی. کہا رات لمبی ہوتی ہے لہٰذا لمبی رات کو اپنے گناہوں کے ذریعے گندا نہ کرو اس لیے کہ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سردی کا زمانہ آتا ہے تو بڑا اچھا ہے زمانہ. آپ دیکھیے ڈی مارٹ میں اگر آفر لگا تو ہمیں پورے گھر والے بھاگ جاتے ہیں. اگر ریلائنس مارکیٹ میں آفر لگا پورے بھاگ جاتے. سنڈے مارکیٹ لگا پوری فیملی وہاں رہتی ہے. اللہ کی طرف سے سمر یہ ونٹر بہت بڑا آفر ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. راتوں میں لمبا قیام کرو اپنے رب کو مناؤ گناہوں پر رو. یہ ٹھنڈی راتیں لمبی راتیں سونے کے لیے مکمل طور پر نہیں آتی ہیں. اور عبید ابن عمر رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں اے قرآن پڑھنے والوں رات لمبی ہوتی ہے نماز میں گزارو دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھ کر اس کو غنیمت سمجھو. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات بتا کر چلے گئے. کہتے ہیں یہ جیسے جانور کھا کھا کر اپنے بدن کو بناتا ہے یہ ونٹر آتا ہے ہمیں روحانی طور پر مکمل طور پر طاقتور اس کے لیے مکمل طور پر بننا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ جب ونٹر آتا ہے تو ہماری طرف سے کئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے غلطی یہ ہوتی ہے ہم سمر آتا ہے تو سمجھتے یہ ایک حادثہ ہے. یہ حادثہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مکمل طور پر ایک جز ہے. اور دوسری غلطی ونٹر جب آتا تو ہم کرتے سست ہو جاتے رات میں 2 بجے سونا صبح 11 بجے اٹھنا ایسے ہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم ونٹر کے موقع پر اور ایک غلطی کرتے ہیں بولتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے. ٹھنڈی کے زمانوں میں یہ بڑے یہ چائے یہ بجیاں فل ہوتے لوگ زیادہ کھاتے اسے. اور اسی طریقے سے سردی کے ان دنوں میں لوگ سردی کا مقابلہ بعض لوگ بیڑی سگریٹ زیادہ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں. سردی کا مقابلہ بیڑی سے نہیں کرتے سردی کا مقابلہ سگریٹ سے نہیں کرتے سردی کا مقابلہ شراب پی کر نہیں کرتے گپ شپ کر کے نہیں کرتے. سردی کا مقابلہ اگر کرنا ہے اپنے جسم میں وہ ایمانی حرارت پیدا کرو جو حضرات
صحابہ کرام کے اندر تھی۔ ان دنوں میں چائے زیادہ پینا، کافی زیادہ پینا، بلکہ محققین تو کہتے ہیں کافی زیادہ پینے سے انسان کے دل پر زیادہ برا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سردی کی ان لمبی راتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں رات میں 1 بجے بھی آن لائن ہے واٹس ایپ پہ، اس طرح کی غلط چیزیں۔ تو رات میں اس طرح کا فون کا غلط استعمال کرنا، اور یہ بھی دیکھتے ہیں ہم آس پاس کے ماحول میں رات میں کھانا ہونے کے بعد پورے گھر والے مل کے گپ شپ کر کے، فروٹ کھا کے، چائے پی کے رات میں 2 بجے سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات میں عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی رات میں کھانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے دل بہلا کے سو جاتے تھے، مگر یہ شہروں میں رات میں 1 بجے سونا، 2:30 بجے سونا، یہ بھی سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں گرم ہو گئے تو بس یہ فقراء و مساکین باہر سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، ان کا خیال نہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ان دنوں میں نماز فجر اور عشاء ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ لوگ رات میں نائٹ شفٹ رہی تو پورا ٹوپ پہن کے، مفلر پہن کے جو ہے مکمل طور پر اپنے مطلب آفس کو جاتے ہیں، مگر عشاء کی نماز کا قابل تو لوگ بولتے نہیں سردی ہوتی نہیں جاتے۔ یہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز یہ چھوڑنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہ خطبے کے ذریعے ہم آپ کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ جو زندگی کے دن آپ کو ملے ہیں اس کو غنیمت سمجھو۔ ٹھنڈی کے دنوں میں جو لمبی راتیں آتے ہیں اس کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، روحانی تربیت کا مکمل طور پر سامان کرو۔ اور جن جن لوگوں کے روزے قضا ہیں، خصوصاً خواتین ہیں، اگر ان کو روزے قضا کرنا ہے تو یہ ٹھنڈی کے دن بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح میں 5 بجے سحری کر لیے، 5:45 بجے 10 گھنٹے کا روزہ۔ اس طریقے سے یہ ایام 20 کے 11، 12، 13 پیر کا، جمعرات کا روزہ ان دنوں میں مکمل طور پر جہاں تک ہو سکے روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ تہجد کی نماز اتنی اہم ہے، ایک روایت کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے رات میں ایک بندہ ہے، رات میں ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کے پاس بہترین خوبصورت بیوی ہے، نرم و نازک چادر ہے، بہترین گدا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو اپنے بیوی کے بغل میں نرم بستر پر سو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، نرم و نازک بستر کو مکمل طور پر طلاق دیتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس بندے کی اللہ کے پاس لاج، اور کیسا اس اللہ کے پاس اس کا مقام مرتبہ دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، دیکھو میرے ان بندے کی طرف، یہ بندہ میرے پاس جو جنت ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس بندے کے دل میں میرے پاس جو جہنم ہے اس جہنم کا ڈر ہے۔ میں اپنے ان تمام فرشتوں پر، اس آدمی پر فخر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ٹھنڈی کی ان راتوں میں اگر آپ اٹھتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ کر ہنسے گا۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اٹھائے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر تہجد کے لیے اٹھائے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں دوسری کی تکلیف کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان میں مختلف تنظیمیں، تحریکیں کام کر رہی ہیں، غلط منہج پر جا رہی ہیں۔ ٹھنڈی کے یہ ایام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بغیر مذہب کے دیکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کریں۔ جس کے پاس جو بھی پیسہ ہے، مختلف ٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیڈ شیٹ کا انتظام کریں، بلینکٹ کا جو ہے یہ کریں، جرکن لے کر دیں۔ ماشاءاللہ جمعیت اہل حدیث گوا کرناٹک کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے۔ کل بلاری کے ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہاں کے کچھ نوجوان مل کر ماشاءاللہ جو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس جرکن، ٹوپ، مفلر کچھ بھی نہیں ہوتا، مفت تقسیم کرو۔ ماشاءاللہ یہ غربا، فقیر، مساکین جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس ملک کی اگر ہم اور آپ تصویر بدلنا چاہتے ہیں، ہم بغیر جو ہے مذہب کی تفریق کے ساری انسانیت کی خدمت کرو، اور سارے انسانیت کی خدمت کر کے دل جیت کے ہی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو ہے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ آج کے خطبے کا اور ایک پیغام یہ ہے، ہمیں اپنے صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میرا جسم، آپ کا جسم زیادہ ٹھنڈا ہے، گرم استعمال کرو۔ اگر آپ کا جسم گرم ہے تو اسے زیادہ ٹھنڈا نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے کنکڑی اور کھجور کی مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم بیلنس سے مکمل کرتے تھے، اور ہمیں ایسے موقع پر اپنے گھر والوں کی بھی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی صحت کی مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ جرکن پہن کر ٹو ویلر پر جا رہے ہیں، اگر کسی آدمی کو فٹ پاتھ پر ٹھٹرتے ہوئے اگر آپ دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس آدمی کی مدد کرنے بھی مکمل طور پر سوچو۔ اور اسی طریقے سے سردی کے ان دنوں میں اپنے کان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے تو شہر میں مطلب ہیلمٹ پہن کے ہی جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سردی کے ان دنوں میں کان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان کا درد ایسا درد ہے جو بڑے سے بڑے آدمی کو رلا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ اپنے ٹول میں پیچھے بٹھا کے ٹھنڈی کے دنوں میں ایسے گھومتے رہتے، نہیں، آپ مفلر کا استعمال کرو۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ٹوپ ہے، کم از کم اتنا نہیں کر سکتے، باہر نکلتے ہوئے روئی کا مکمل طور پر استعمال کرو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان کی صحت سے متعلق بھی ایک بات بہت بتانا ضروری ہے۔ خواتین اور مرد جب نہاتے ہیں اپنا سر برابر نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے سائنس پرابلم آتا ہے، درد سر آتا ہے۔ لہٰذا بال کو گرمیوں میں سکھاؤ یا کسی مشین کے ذریعے اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے مکمل طور پر سکھانا چاہیے۔ یہ بدلتے موسم ہم کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں، گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد گرمی، جیسے یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، اسی دنیا کے بعد ہم کو آخرت میں بھی جانا ہے۔ اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آخرت میں جہنم کے اندر جہاں گرمی کا عذاب ہوگا وہاں سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیے۔ آج کے خطبے کی آخری چیز وہ بھی بڑی اہم ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سردی کے ان دنوں میں کہیں آگ جلاتے ہیں، آگ جلا کر سینکتے رہتے ہیں، اس کو وہاں ویسے ہی چھوڑ کر اٹھنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ آگ کی چنگاری کسی کے گھر کو جلا کر بھی رکھ سکتی ہے۔ بعض دنوں میں ہم دیکھتے ہیں گھر میں بھی کسی اس میں اگر لوگ لا کے اس میں گرم سینکتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سونے سے پہلے اس کو بجھا کر سو جاؤ۔ کتنے ایسے واقعات پیش ہیں معلوم ہے، مچھر کی بتی پیر کے پاس رکھے تھے، ایسے ہی سو گئے، وہ بلینکٹ میں لگی، رات میں جل کر جو اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ رات میں سونے سے پہلے گیس آف کر کے سوئیں، لائٹ آف کر کے سوئیں، گیزر آف کر کے سوئیں، اور ٹھنڈی کے ان دنوں میں گیزر کے استعمال میں جہاں تک ہو سکے احتیاط برتیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ گیلے ہاتھ سے شش ڈال لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں گیزر آن رہتا ہے، پانی نہاتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے وقت آپ کو معلوم ہے گیزر کے اندر سے نکلنے والی زہریلی گیس جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی حمام میں موت ہو گئی۔ اور اس طریقے سے جب پانی گرم کرنے ہیٹر رکھتے نا، ایسی جگہ رکھیے جہاں بچوں کا ہاتھ اس میں بڑھنے نہ پائے۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے حمام میں پانی گرم کرنے کے لیے ہیٹر رکھتے ہیں، بچے جا کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کرنٹ کا شاک لگ کے مر جاتے ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں اپنی حفاظت کرو، احتیاط سے زندگی گزارو۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ سردی کے دن آئے، راتیں لمبی ہوئی، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے لمبی راتوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، تہجد کا اہتمام کرو، سردی کے نقصانات سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر موسم میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر و صابر بندہ بن کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھنڈی کے جتنے نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ٹھنڈی کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ان دنوں میں ہمارے جو بھی برادران وطن ہیں، مسلم بھائی ہیں، ان تمام کی تکلیف کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے ساری برادری کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔